بہت شکریہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، آپ کی حوصلہ افزائی ہم سب کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے۔ معزز حاضرین، نونہال اسمبلی ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے جہاں ہم کھل کر اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم احسان مند ہیں جناب حکیم محمد سعید صاحب کے، اور ساتھ ہی مشکور ہیں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کے کہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ تو اب آتے ہیں اصل کارروائی کی طرف۔ میں دعوت دیتی ہوں قائد ایوان عائشہ فواد کو کہ وہ موضوع کی مناسبت سے اپنے دلائل پیش کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں قائد ایوان عائشہ فواد صاحبہ۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ اسپیکر صاحبہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہمارے قومی شاعر، مصور پاکستان، حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے ایک مشہور شعر پر مبنی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ محض ایک شعر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، امید، غیرت، حمیت اور خودی کا پیغام۔ اقبال نے یہ شعر اس قوم کے لیے کہا جو مایوسی، غلامی اور غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ اقبال اس قوم کو جگانا چاہتے تھے اور یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ یہ مٹی، یہ قوم صلاحیتوں سے بھرپور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر محنت کی جائے۔ بقول اقبال، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اقبال کی پوری شاعری امید، خودی اور عمل پر یقین کا پیغام دیتی ہے۔ اقبال نے اپنی قوم کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر عمل، ایمان اور یقین کی روشنی دکھائی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کا کہنا تھا کہ اگر حالات سخت مخالف بھی ہوں، خواب بکھر گئے ہوں، تب بھی مایوسی گناہ ہے، کیونکہ جس دل میں ایمان کی حرارت باقی ہے وہاں سے نئی زندگی پھوٹ سکتی ہے۔ بس ہمیں امید کا چراغ روشن رکھنا ہے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد ایک روشن سورج طلوع ہوتا ہے۔ بس ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ جو قومیں مایوس ہو جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور جو قومیں عزم، حوصلے اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں وہ تاریخ بدل دیتی ہیں۔ بقول شاعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال کی کشت ویراں دراصل امت مسلمہ کی حالت زار تھی۔ وہ امت جو کبھی عمل، عدل اور اعلیٰ کردار کی علمبردار تھی، آج مایوسی، غفلت اور انتشار کا شکار ہے۔ مگر پھر بھی اقبال کا دل مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر نوجوانوں کے دلوں میں پھر سے خودی، ایمان کی قوت اور عمل کی حرارت پیدا کر دی جائے تو یہی امت دوبارہ اپنی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کامیابی کا راز دوسروں کا سہارا لینا نہیں بلکہ اپنے اندر یقین، عزم اور خودی پر ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں سست روی، خوف، غلامی اور مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر عزم، حوصلے، ایمان اور یقین کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ جناب صدر، اقبال کا پیغام مایوسی کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی فرد، قوم اور ادارہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان، ایمانداری اور محنت اور امید کا دامن نہ تھامے رکھے۔ جہد مسلسل ہی قوموں کو عروج عطا کرتی ہیں۔ جد و جہد، یقین اور مستقل مزاجی سے کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں جد و جہد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اللہ ہمیں اقبال کے افکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کشت ویراں کو امید اور ایمانداری اور کامیابی کی سرسبز وادیوں میں بدل دیں، آمین۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اقبال کے اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شکریہ۔